ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو زندگی آپ نے بخشی۔ اس وقت دین کا یہ عالم تھا کہ اگر وہاں کے عراق اور بغداد کے سیاسی حالات کو اگر دیکھا جائے تو حالات ایسے تھے، اختصار کے ساتھ میں بیان کر دوں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 عباسی خلفاء کا زمانہ پایا ہے۔ اس میں سب سے مضبوط اور طاقتور جو خلیفہ تھا وہ خلیفہ مسترشد باللہ تھا۔ اس زمانے میں سلجوقی حکمراں اور عباسی حکمراں کے درمیان کشمکش اور لڑائیاں ہوتی رہی۔ اتفاق سے مسترشد باللہ کے اوپر یہ سلجوقی حکمراں غالب آ گئے اور مسترشد باللہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب اسے گرفتار کر لیا گیا تو وہاں کے لوگوں کا یہ عالم تھا کہ مسجدوں کے ممبروں کو توڑ دیا تھا انہوں نے، مسجدیں ویران کر دی گئی تھی، اور یہ بباغ دہل یہ کہا جا رہا تھا اگر خلیفہ مسترشد باللہ نہیں تو پھر کوئی بھی ممبر کے اوپر کھڑا ہو کر کے خطبہ دینے کا حق کسی کو نہیں ملے گا۔ یہ عالم تھا اس زمانے میں۔ ایک طرف تو سیاسی یہ کشمکش تھی اور دوسری طرف جو ہے کچھ جاہل صوفی اور مکار صوفیوں اور جعلی پیر اور ڈھونگی باباؤں نے ماحول خراب کر کے رکھا تھا۔ اور روحانیت یہ وہ چیز ہے جو آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرنے کے لیے اس سے رشتہ جوڑا جاتا ہے، لیکن ان لوگوں نے باقی دنیا کے بدلے میں فانی دنیا کو فروخت کر دیا تھا، اور اس پیری مریدی کو اور اس روحانیت کے کاروبار کو اور خانقاہی نظام کو انہوں نے ایک کاروبار بنا لیا تھا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبے میں ارشاد کرتے ہوئے انہی جاہل صوفیوں اور جعلی پیروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، اے منافقو تم اپنے نفاق سے باز آ جاؤ، اور کہا تھا اپنے نفاق سے باز آ جاؤ، تم نے دنیا کے بدلے میں آخرت کو فروخت کر دیا، فانی کے بدلے میں تو نے آخرت باقی کے بدلے میں فانی کو فروخت کر دیا ہے، تم لوگوں نے آخرت کو اپنایا نہیں دنیا کو اپنا لیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنی ان حرکتوں سے توبہ کرو اور میری محفل میں آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ روحانیت کس چیز کا نام ہے۔ اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ہر جگہ ان کو تنبیہ فرمائی ہے۔ اور تیسری طرف ایک علماء سو تھے۔ اہل سنت و جماعت 4 مذاہب میں منحصر ہیں، مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی اور مذہب امام احمد ابن حنبل، جسے مذہب حنبلی کہا جاتا ہے۔ علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 4 مذاہب میں تمام اہل سنت و جماعت جو ہیں منحصر ہیں، ان سے اگر کوئی خارج ہوگا تو ایسا شخص گمراہ اور بددین ہوگا۔ یہ 4 کے علاوہ میں ان کے درمیان جو اختلافات ہیں مسائل میں، فروعیات میں، ان اختلافات کی بنیاد پر ان کا رد کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں رفع یدین ان کے نزدیک سنت ہے، اس لیے ہم اس کا رد نہیں کریں گے اگر کوئی شافعی ہے تو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں الحمدللہ پڑھنا ہر مقتدی کے لیے واجب ہے، ہم اس کا رد نہیں کریں گے، لیکن ان کی تقلید سے باہر ہو کر کے اگر کوئی رفع یدین کرے گا تو ہم رد کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امام شافعی کی مقلد رہ کر کے اگر وہ یہ عمل کرتا ہے تو وہ مقلد ہے، اہل سنت و جماعت میں ہے، اور اگر وہ امام شافعی کی تقلید نہیں کرتا ہے پھر بھی رفع یدین کرتا ہے تو ایسی صورت میں ہم اس کا رد کریں گے، کیونکہ وہ اہل سنت و جماعت سے نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارے علماء نے آج سے تقریباً 300-400 سال پہلے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اہل سنت و جماعت انہی 4 مذاہب میں منحصر ہے، ان کے علاوہ اگر کوئی ہے تو ایسی صورت میں وہ جو ہے گمراہ اور بددین ہے۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ کیا ہے۔ تو یہ جو فروعی اختلاف مذاہب کے درمیان ہے، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل کے درمیان، یہ فروعی اختلافات، اسی اختلاف کو حدیث پاک میں رحمت کہا گیا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف جو ہے علماء کا اختلاف، جاہلوں کا اور غیر عالم کا اختلاف نہیں، علماء کا اختلاف جو ہے
یہ میری امت کے لیے رحمت ہے۔ اسی اختلاف کو رحمت کہا گیا، ہر اختلاف کو رحمت نہیں کہا گیا ہے۔ لوگ حوالہ آج کل دے دیتے ہیں کہ اختلاف کو رحمت کہا گیا ہے۔ یہ جو مذہبی اختلاف ہمارے درمیان جو شواف، احناف، موالک اور حنابلہ کا ہے، اس اختلاف کو اللہ کے رسول نے رحمت فرمایا ہے۔ تو اس زمانے میں بڑے مناظرے ہوتے تھے، شافعی اور حنبلی کے درمیان، شافعی حنفی کے درمیان، مالکی شافعی کے درمیان، اس طریقے سے بڑے مناظرے ہوتے تھے۔ تو جو خشک مزاج مولوی ہوتا ہے نا، وہ اسی طرح کے مناظروں میں پڑا رہتا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی ان علماء نے ایسا مناظرہ کا بازار گرم کر رکھا تھا کہ جدل و جدال، قتل و قتال تک نوبت آ گئی تھی، جبکہ اس اختلاف کو اللہ کے رسول نے رحمت فرمایا ہے۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ سہ طرفہ جو ہے، یہ برائیاں تھیں سیاسی اعتبار سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ علماء سو کا اور جاہل پیروں اور ڈھونگی باباؤں اور جعلی پیروں کا جو ہے ایک جو ہے فتنہ و فساد کا بازار جو گرم کیا ہوا تھا، یہ تمام چیزیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغداد شریف میں رہتے تھے، اپنے زمانے کے مجدد گزرے ہیں امام غزالی۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار سے تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ محو خواب ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت امام غزالی بغداد والوں کے حالات کی اصلاح سے مایوس ہو کر کے بغداد چھوڑ کر کے جا رہے تھے، اور جو ہے مایوس ہو گئے تھے کہ اب یہاں پہ اصلاح کا کوئی کام نہیں ہو پائے گا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، ایک مجدد اپنے علم کے باوجود، تصوف کے باوجود، جبکہ تصوف پر جتنی کتابیں امام غزالی نے لکھی ہیں، میرے علم میں کم سے کم ایسا کوئی نہیں نظر آتا جس نے تصوف پر اتنی کتابیں لکھی ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مایوس ہو کر کے جا رہے تھے، اور جس سال امام غزالی گئے ہیں اسی سال سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں تشریف لائے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، حالات دن بدن خراب ابتر سے ابتر ہوتے گئے۔ سن 488 ہجری میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، آپ کے طالب علمی کا زمانہ، اس کے بعد مجاہدات کا زمانہ۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 40 یا 50 سالوں تک آپ نے علم شریعت حاصل کیا، اور پھر مجاہدات میں آپ لگ گئے۔ 25 سال تک آپ صحراؤں میں اس طریقے سے گھومتے رہے کہ کہتے ہیں میں نے کسی انسان کا چہرہ نہیں دیکھا۔ 25 سال تک بیابانوں میں گھومتے رہے، میرے پاس جناتوں کی جماعتیں آتی تھی، میں ان کے لیے جو ہے نصاب تیار کرتا تھا اور انہیں دین کی تعلیم اور روحانیت انہیں سکھاتا تھا، فرشتوں کی جماعتیں میرے پاس آتی تھی۔ 25 سال تک انسان کا وجود میں نے نہیں دیکھا ہے۔ کہتے ہیں میں بیابانوں میں اس طرح گھومتا تھا کہ نوکیلے پتھروں کے اوپر میں گھومتا تھا، میرے پاؤں میں کانٹے چبھ جاتے تھے، پاؤں سے خون بہہ جاتا تھا، میں دیوانہ وار گھومتا تھا۔ کئی مرتبہ تو ایسا ہوا ہے کہ مجھ کو شہر کے لوگوں نے دیکھا تو مجھے دیوانہ کہہ کر کے پکارا تھا، یہ کوئی دیوانہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ آپ کی عبادت اور ریاضت اور مجاہدات کا عالم تھا۔ جب 50 سال کی عمر شریف کو آپ پہنچے ہیں، تب آپ کو حکم ہوا کہ بغداد والوں کی ہدایت اور ان کی اصلاح اے عبد القادر تمہارے ہاتھوں کے اوپر مقدر کی جا چکی ہے۔ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ میں نے قرآن پاک لیا اور ایک مصلی لیا، اور میں باب حلب کی طرف نکل گیا۔ جب حلب کے دروازے سے میں جیسے ہی نکلا ہوں تو پیچھے سے ایک غیبی ہاتھ نے مجھے دھکا دیا اور میں پشت کے بل گر گیا، اور مجھ سے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین بڑی کشادہ ہے، یہاں پر جو ہے لوگ اصلاح قبول نہیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ایک غیبی آواز آئی، اور غوث اعظم سے فرمایا اے عبد القادر، بغداد والوں کی اصلاح تیرے ہاتھوں کے اوپر مقدر کی جا چکی ہے، جا ان کے درمیان واضح و نصیحت کر اور ان کو جو ہے راہ راست پر لے کر کے آ۔ 50 سال کی عمر میں 521 ہجری میں آپ نے جو ہے تقریروں کا جو ہے اور واضح و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ابتدا میں جب آپ نے واضح و نصیحت کا یہ سلسلہ شروع کیا تو ایک روایت بھی ملتی ہے، آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا، ان روایتوں میں میں نہیں جاتا ہوں۔ وہ روایت یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے عبد القادر تم واضح و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہاں کے لوگ فصیح و بلیغ ہیں، عربی جانتے ہیں، میں ایک عجمی انسان ہوں، چونکہ ایران کے رہنے والے تھے، مادری زبان ان کی فارسی تھی، تو اس لیے آپ نے کہا تھا میں ایک عجم کا رہنے والا ہوں، یہاں کے لوگ عربی ہیں، فصاحت و بلاغت میں یہ یکتا ہیں،
تو ان کے سامنے میں کیسے عربی میں کلام کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اپنی طرف بلایا، 7 قدم چل کر کے حضرت غوث اعظم جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ میں جب واعظ و نصیحت کے لیے میں کھڑا ہوا تو میرا بدن کانپ رہا تھا اور میرے اوپر ایک روب، ایک دبدبہ طاری تھا۔ کہتے ہیں اتنے میں حضرت مولائے کائنات ظاہر ہوئے اور انہوں نے میرے منہ میں 6 مرتبہ یا 3 مرتبہ، 2 روایتیں ملتی ہیں، لعاب دہن ڈالا۔ میں نے دریافت کیا کہ حضور یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ لعاب دہن میرے دہن میں ڈالا تھا، آپ نے 3 یا 6 مرتبہ کیوں؟ تو حضرت مولائے کائنات نے کہا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے برابری نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا وہ انسان جو اللہ کے رسول کو کہتا ہے کہ ہمارے جیسے بشر ہیں، اسے یہاں پر بھی سبق لینا چاہیے کہ مولائے کائنات جو خلیفہ راشد ہیں، جنتی ہیں، دنیا میں جنت کی بشارت دی جا چکی ہے، روحانیت کے تاجدار ہیں، شہنشاہ ولایت ہیں، تصور بھی نہیں کر سکتے، کسی فعل میں برابری کا تصور نہیں کر سکتے ہیں، اور آج کا شیطان نما انسان یہ کہتا ہے کہ نبی ہماری طرح بشر ہیں۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مولائے کائنات کے لعاب دہن کا فیضان اتنا ہوا کہ آپ مسند ارشاد کے اوپر جب براجمان ہوئے تو آپ تقریریں کرتے تھے تو علامہ ایک تاریخ داں گزرے ہیں، نام ذہن سے نکل گیا، بڑے تاریخ داں گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی جب کھڑے ہوتے تھے منبر کے اوپر تو اس قدر ان کے اوپر معانی کا ورود ہوتا تھا، اتنی باتیں ان کے ذہن میں رب کائنات کی جانب سے ان کے دلوں میں ڈال دی جاتی تھی کہ خود حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں اگر ان باتوں کو نہیں بولتا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرا گلا گھٹ جائے گا۔ لیکن ابتدا میں آپ کی محفل میں 2 آدمی، 4 آدمی، 3 آدمی اس طرح رہتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وعظ و نصیحت کا اثر لوگوں کے اندر پیدا ہوا اور گلی اور کوچوں میں آپ کا شہرہ ہوا تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفلوں میں ازدحام اس قدر ہونے لگا کہ جو آپ کا مدرسہ قادریہ ہے، اس مدرسہ قادریہ تنگ پڑ گیا ہے، اور مدرسہ قادریہ اتنا بڑا ہے کہ آپ کی یہ مسجد کم سے کم 5 سے 6 مسجد اس کے اندر سما جائے گی، کم سے کم۔ یہ اتنی بڑی مسجد کا یہ ایریا ہے، 5 سے 6 نہیں بلکہ 8 سے 10 مسجدیں سما جائیں گی، اتنا بڑا مدرسہ قادریہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ مدرسہ تنگ پڑ گیا، پھر کہتے ہیں وہاں سے نکل کر کے شہر کے باہر عیدگاہ میں نے واعظ دینا شروع کیا، عیدگاہ میں بھی اتنے ہونے لگے کہ عیدگاہ تنگ پڑ گئی، پھر اس کے بعد میں نے کھلے میدان میں درس دینے لگا اور واعظ و نصیحت کرنے لگا۔ اتنے لوگ آتے تھے، ایک محفل میں 70 ہزار لوگ آیا کرتے تھے، اور آج اگر ہماری محفلوں میں 600 700 1000 کا مجمع ہوتا ہے تو سینہ ہمارا پھول کر کے جو ہے دو گنا ہو جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہماری مقبولیت بہت بڑھ گئی ہے۔ لیکن حضرت غوث اعظم کی محفل میں 1 2 نہیں بلکہ 70 ہزار لوگوں کا مجمع ہوتا تھا۔ آج مائک خراب ہے، میری آواز ابھی سے بیٹھی جا رہی ہے اور میری آواز پتہ نہیں کہاں تک پہنچتی ہوگی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر مائک کے بولتے تھے، اور جتنا پہلی صف میں بیٹھنے والا انسان جتنی آسانی سے سنتا تھا، آخری محفل کی آخری صف میں بیٹھنے والا انسان بھی اتنی ہی آسانی سے سنا کرتا تھا۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت، بلکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یہ تو محفل کی بات ہے۔ مصر کے نواحی علاقے میں ایک بزرگ فروکش تھے، جنگلات میں پہاڑوں میں رہتے تھے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہفتے میں 3 واعظ کہتے تھے، جمعہ کی صبح میں، اتوار کے دن اور منگل کے دن۔ تو وہ جو مصر کے بزرگ تھے وہ ایک پہاڑ کے اوپر جاتے تھے ہر منگل کو، اور منگل کو وہاں جانے کے بعد ایک دائرہ کھینچتے تھے اور کہتے تھے جسے شیخ عبد القادر جیلانی کا خطبہ اور واعظ سننا ہے وہ اس دائرے میں آ جائے، اور اس دائرے میں وہ پہنچ جاتا تھا۔ تو ان کا بیان ہے ان کے مریدین کا کہ جس طریقے سے ہم محفل میں بیٹھے ہوئے کسی بزرگ کی باتوں کو سنتے ہیں، اس طریقے سے بغداد کے واعظ کو ہم مصر میں بیٹھے ہوئے ہم سنا کرتے تھے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے۔
آج موبائل جو ہے اتنی دوری پہ اچھی طرح کام نہیں کرتا ہے اور نیٹ ورک میں ذرا سی خرابی آ جاتی ہے تو آدمی جو ہے ہاں نہیں آواز نہیں آ رہی ہے. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کمیونیکیشن سسٹم تھا جو کہیں فیل نہیں ہونے والا تھا. تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واعظ میں اتنے لوگ آتے تھے. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واعظ شروع کرتے تھے تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ آپ جب منبر پر بیٹھتے اور خطبہ ارشاد کرتے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے. تو اللہ کی حمد بیان کرنے سے پہلے 2 مرتبہ الحمدللہ کہتے اور ان کے درمیان تقریباً 1 منٹ کا وقفہ رکھتے تھے. یعنی الحمدللہ کہہ کے خاموش ہو جاتے اور پھر جو ہے 1 منٹ کے بعد پھر الحمدللہ کہتے پھر خاموش ہو جاتے. اس کے بعد آپ خطبہ شروع کرتے تھے. صوفیہ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واعظ کے درمیان اگر کوئی بھی صاحب کرامت بزرگ اور صاحب کشف بزرگ اگر دنیا کے کاموں میں مشغول ہو اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واعظ نہیں سنتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ولایت کو سلب کر لیا کرتا تھا. اور حضرت غوث اعظم جیسے ہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ کہتے تھے اس روئے زمین کا ہر غائب و حاضر ولی خاموش ہو جایا کرتا تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ الحمدللہ کہتے تھے تاکہ تنبیہ ہو جائے اور وہ خاموش ہو جائے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں جتنے انسان نہیں آتے تھے اس سے زیادہ ملائکہ اور جنات آیا کرتے تھے. شیخ ابو عمرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم زمانہ بزرگ ہیں. کہتے ہیں میرے تابع بہت سارے جنات تھے. ایک دن میں نے جنات کو کسی کام کے لیے بلایا اور وظیفہ جو تھا وہ وظیفہ میں نے پڑھا. تو وظیفہ پڑھنے کے چند لمحے کے بعد جناتوں کی وہ جماعت میرے پاس آ جایا کرتی تھی. لیکن اس دن میں وظیفہ پڑھتے جا رہا ہوں کوئی نہیں آ رہا ہے اور ایک بہت طویل وقت کے بعد جو ہے وہ لوگ آئے اس میں سے چند لوگ. تو میں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور ان سے تاخیر کی وجہ پوچھی کہ تاخیر سے کیوں آئے ہو. تو انہوں نے کہا ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے واعظ میں موجود تھے اس لیے اس وقت آپ ہمیں نہ بلایا کریں. اگر اس وقت آپ ہمیں بلائیں گے تو لا محالہ تاخیر ہوگی کیونکہ ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے واعظ میں حاضر ہوں. وہ جنات کہہ رہے ہم اس بات کے پابند ہیں. تو انہوں نے پوچھا کیا تم لوگ بھی جاتے ہو؟ کیا آپ ہماری بات کرتے ہیں؟ ملائکہ آتے ہیں جتنے انسان نہیں ہوتے ہیں اس سے زیادہ جنات ان کی محفلوں میں آتے ہیں. اور ان کی محفل غوث اعظم کی کوئی بھی محفل ایسی خالی نہیں ہوتی تھی جس میں کوئی عیسائی یا یہودی مسلمان نہ ہو. کوئی ایسا محفل نہیں ہوتی تھی جس میں کوئی چور ڈاکو بدکار معصیت شعار اپنے گناہوں سے اور جرائم سے توبہ نہ کرے. بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ جب واعظ و نصیحت کے بعد الا اللہ کی ضرب لگایا کرتے تھے تو اس ضرب کا یہ عالم ہوتا تھا کہ مجمع پر ایک اضطرابی کیفیت پیدا ہوتی تھی. لوگ دیوانہ وار پھرتے تھے. کتنے ایسے لوگ ہوتے تھے جو گریبان کو پھاڑ کر کے جنگلوں کی طرف چلے جاتے تھے. کتنے ایسے لوگ ہوتے تھے جو اس حیات اور کیفیت کو برداشت نہیں کر پاتے تھے اور ان کی جان جو ہے نکل جایا کرتی تھی. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے علم کا تو وہ عالم میں نے آپ کو شاید سنایا ہو. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے پائے کے عالم دین گزرے محدث گزرے ہیں. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بہت بڑے نقاد گزرے ہیں. یہ جو ہے بزرگوں وغیرہ کو زیادہ بھاؤ تاؤ نہیں دیتے تھے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ان کا شروع میں اچھا نظریہ نہیں تھا. جمال الدین نام تھا. تو ان کے ساتھ کہتے ہیں شیخ احمد کہتے ہیں میں شیخ جمال الدین ابن جوزی کے ساتھ حضرت غوث اعظم کی محفل میں گیا. کسی طریقے سے منع کر لے گیا چلو تو ایک مرتبہ سن تو لو دیکھو کیا کہتے ہیں. آ کر کے بیٹھے تو قرآن کی ایک آیت کی تفسیر غوث اعظم نے بیان کیا. تو کہتے ہیں کہ میں نے علامہ ابن جوزی کی طرف دیکھا اور کہا تمہیں معلوم ہے یہ تفسیر؟ کہا مجھے معلوم ہے. پھر اسی آیت کی دوسری تفسیر بیان کیا. کہا تمہیں معلوم ہے؟ کہا معلوم ہے. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 تفسیریں اللہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی بیان کیا اور ہر تفسیر پر ابن جوزی کہتے تھے ہاں مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے. 11 کے بعد 12 معلوم ہے نہیں معلوم ہے. 13 معلوم ہے نہیں معلوم ہے. 40 تفسیریں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیان کی. ہر تفسیر کا حوالہ دے کر کے بیان کیا.
اور ہر تفسیر کے بارے میں 11 کے بعد سے لے کر کے 40 تفسیروں تک یعنی 29 تفسیریں جو غوث اعظم نے فرمائی، علامہ ابن جوزی کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے۔ اور محفل کے آخر میں انہوں نے اپنی انگلی کو دانتوں تلے دبا لیا اور حیرت سے غوث اعظم کے علم کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ غوث اعظم کا علم تھا، لیکن کبھی آپ نے علم لوگوں کے سامنے اس طرح ظاہر نہیں کیا۔ آج ہم کو ایک بات معلوم ہو جاتی ہے، تو جیسے چوہے کو ایک ہلدی کا ٹکڑا مل جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں پنساری کی دکان کا مالک ہو گیا ہوں، اسی طرح ہم بھی ہیں، کم ظرف ہیں، غبارے کی طریقے سے چند سانسوں میں پھول جانے والے۔ تھوڑی سی معلومات مل جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم ہی وقت کے مفتی اعظم ہیں، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا علم رب کائنات نے دیا تھا، کبھی آپ نے اس علم کے اوپر غرور نہیں فرمایا تھا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کے بعد کہا اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تو وہ شیخ ابو احمد فرماتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنا گریبان پھاڑ لیا تھا اور اس مجلس میں دیوانوں کی طریقے سے پھر رہے تھے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم تھا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے واعظ میں، اپنے نصیحت میں جتنے بھی طبقے تھے جو بگڑے ہوئے تھے اور راہ راست سے نکلے ہوئے تھے، سب کو نصیحت کیا، وہ چاہے علماء سو کا مسئلہ ہو، چاہے وہ جاہل صوفیوں کا مسئلہ ہو، چاہے وہ سلاطین وقت کا مسئلہ ہو۔ جاہل صوفیوں کے بارے میں تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں کہا اے اللہ، اگر یہ ہدایت قبول نہیں کرتے ہیں اور اپنا ڈھونگ پن اور جعلی پن دور نہیں کرتے ہیں تو یا تو ان کو ہدایت دے دے یا پھر روئے زمین کو ان کے ناپاک جسم سے پاک کر دے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں فرمایا۔ آج ہمارے درمیان بھی ایسے جعلی پیر ہیں، نمازوں کے لیے کہو، اولاً تو نماز نہیں پڑھتے، سب سے بڑے بے نمازی ہوتے ہیں یہ، جتنے ڈھونگی پیر ہوتے ہیں سب سے بڑے بے نمازی ہوتے ہیں۔ یہ کہنے کو تو کہتے ہیں، ان سے نماز کے لیے کہو تو کہتے ہو، کوئی کہتا ہے ہم عرش اعظم پہ پڑھتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم خانہ کعبہ جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم بیت المقدس جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم دل ہی میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ دل میں اگر تم نماز پڑھ لیتے ہو تو جنت بھی کوئی ایسی تم سوچ لو جو کسی دل میں بستی ہو اور اسی جنت میں چلے جانا، ورنہ اللہ کی جنت میں تو وہی شخص جائے گا جو اللہ کے قانون کے مطابق اللہ کی بندگی کرے گا۔ اللہ کے قانون سے ہٹ کر کے اگر کوئی بندگی اس کی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ غوث اعظم رضی اللہ، حدیث پاک میں رب کائنات اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے المتعبد بغیر فقہ کالحمار فی الطاحون، کہ بغیر علم شریعت کو حاصل کیے ہوئے یعنی جاہل آدمی، پرلے درجے کا جو جاہل ہو، وہ اگر طریقت میں قدم رکھتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے چکی کھینچنے والا گدھا ہوتا ہے۔ گدھے کو آپ نے دیکھا ہے، وہ جو ہے گنے کی چکی وہ پیستا ہے، دیہاتوں میں اگر نہیں دیکھیں تو کسی دیہات میں چلے جائیے گا، اب پتہ نہیں وہ ملتی ہے کہ نہیں، تو دن بھر چکی پیستا ہے، دن بھر چکی گھماتا ہے، اسے ملتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا ہے تھکن کے علاوہ۔ اسی طریقے سے جو بغیر علم شریعت حاصل کیے ہوئے طریقت میں قدم رکھتا ہے اور پیر بن جاتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں شیطان اس کی ناک میں کچا دھاگا ڈال کر جس طرف چاہتا ہے اسے گھماتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تنبیہ کیا ہے اور کہا ہے فَإِنْ انْخَرَمَ فِيكَ شَيْءٌ مِّنْ حُدُودِ اللَّهِ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی حکم تجھ سے چھوٹ جاتا ہے فَعْلَمْ أَنَّكَ مَفْتُونٌ، تو یہ سمجھ لینا کہ تو فتنے میں پڑ گیا ہے۔ قَدْ لَعِبَ بِكَ الشَّيْطَانُ، اب شیطان تیرے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ بیان فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ قرب الہی حاصل کرنے کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے، وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر عمل۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا تھا اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھو فَإِذَا نَظَرْتُمْ إِلَىٰ رَجُلٍ أُعْطِيَ بِالْكَرَامَاتِ، ایسے شخص کو دیکھو جسے خرق عادت چیزیں ملی ہوں، ہواؤں میں اڑتا ہو، خود لکھا ہے انہوں نے حَتَّى يَتَرَبَّعَ فِي الْهَوَىٰ، ہوا میں آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائے، ایسی اس کے اندر کرامت اگر ملے تو کہتے ہیں پھر بھی فَلَا تَغْتَرُّوا، اس کے دھوکے میں مت آنا، جب تک شریعت کے اوپر اسے تول نہ لو، قرآن و حدیث کے مطابق اسے درست پا نہ لو، کبھی بھی اس کے دھوکے میں مت آنا۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے پیروں کی کمی نہیں ہے، گلی اور نکڑوں پہ اپنا بازار اپنی دکان لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے اسی مارکیٹ میں ایک ایسا شخص ہے جو قرآن صحیح پڑھنا نہیں جانتا ہے اور وہ اپنے آپ کو صوفی اور پیر کہتا ہے۔ اگر اس کا قرآن کسی مفتی کو سنا دیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مفتی اسے مسلمان نہیں کہے گا۔
اتنا غلط وہ قرآن پڑھتا ہے، نہ حروف کی ادائیگی، نہ کہاں کی آیت کہاں لے کے جاتا ہے، کیا کیا پڑھتا ہے۔ شیطان اس کی زبان کے اوپر جو ہے پورے طور پر چنگل مار کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی زبان پر شیطان بولتا ہے۔ اور وہ شخص جو ہے آج علماء کو جو ہے وہ آج چیلنج کر رہا ہے، اور ایسے شخص کو بھی میں نے دیکھا ہے، میری نگاہوں میں آج بھی وہ لوگ ہیں جو کبھی نماز پڑھا کرتے تھے لیکن اس بدبخت کے ساتھ جا کر کے ملے ہیں، وہ مسجدوں کا راستہ وہ بھول گئے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں ہیں۔ تو پیری مریدی جو ہے یہ رب کائنات کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، یہ دنیا کی دکان چلانے کے لیے نہیں ہوا کرتی ہے۔ اس لیے جو ہے بہت چھان بین کر کے آپ کسی کو پکڑیں، ایسا شخص جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب دلا سکے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے، یعنی ان کی محفلوں میں بیٹھو تو یہ دل میں جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں نماز پڑھوں گا، میں قرآن کی تلاوت کروں گا، برائیاں میں چھوڑ دوں گا، اچھائیوں کو میں اپنا لوں گا، یہ جذبہ پیدا ہو جائے تب سمجھو کہ وہ ولی ہے۔ اور جس کی محفل میں بیٹھ کے آدمی نماز بھول جائے، جماعت بھول جائے، وہ ولی کیا، اس سے بڑا شیطان کوئی نہیں، وہ انسان کی شکل میں شیطان براجمان ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی خبر لیا ہے۔ اسی طریقے سے سلاطین وقت سے بھی کبھی آپ نہیں دبے۔ میں نے واقعہ سنایا ہے، آج تھوڑا سا میں اشارہ کر کے سنا دیتا ہوں۔ خلیفہ مستنجد باللہ آپ کی بارگاہ میں آیا اور اس نے 10 غلاموں کو لے کر کے آیا تھا، اور 10 کے ہاتھوں میں تھیلیاں تھیں اشفیہ کی، اور وہ بارگاہ غوثیت میں نذرانہ پیش کرنے چاہ رہا تھا۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لینے سے انکار کر دیا۔ جب اس نے بہت ضد کیا، انہوں نے 2 تھیلی پکڑی اور پکڑ کر کے یوں جب اس سے نچوڑا ہے تو تازہ خون کے قطرے اس سے گرے ہیں۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ اگر قرابت اس سے کہا کہ تو لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، ناجائز ٹیکس ان کے اوپر لگا کر کے ان کے مال کو ہڑپ کر کے خزانہ خلافت میں اسے رکھتا ہے، اور پھر وہی مال میری بارگاہ میں لا کر کے نذرانے کے طور پہ پیش کرتا ہے، اگر قرابت رسول کا پاس و لحاظ نہیں ہوتا میں اسے اتنا نچوڑتا کہ اس کی خون کے قطرے کی دھاریاں تیرے محل تک پہنچ جاتی۔ چونکہ خلفائے عباسیہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، اس قرابت کے لحاظ سے انہوں نے کہا اگر قرابت رسول کا پاس و لحاظ، یہی مستنجد باللہ تھا۔ دیکھیں اس کو بھی نصیحت فرمائی، یہی مستنجد باللہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ حضور مجھے سیب کھانے کی خواہش ہو رہی ہے۔ ہوا میں یوں ہاتھ دونوں حضرت غوث پاک نے پھیلایا، 2 غیبی سیب آ گئے، ایک اس کو دیا، ایک خود کھایا۔ جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھایا اس میں خوشبو تھی، لذیذ تھا۔ جب اس نے اس سیب کو توڑا ہے تو اس میں کیڑے نکل گئے۔ تو اس نے کہا کہ حضور آپ نے مجھے خراب سیب دے دیا اور خود اچھا رکھا۔ تو غوث اعظم نے فرمایا جو سیب ظالم کے ہاتھ میں لگا اس میں کیڑے پیدا ہو گئے، جو اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ میں رہا اس میں خوشبو اور لذت رہی، ظالم کا ہاتھ لگا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق برباد ہو گیا ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی سلاطین وقت سے بھی آپ نے کبھی ہیبت نہیں کھائی ہے۔ خلیفہ مقتضی لامر اللہ نے ابن مزاحم کو، جو بہت بڑا ظالم شخص تھا، ابن مزاحم کو قاضی القضات مقرر کیا تھا۔ تو لوگوں نے جا کر کے غوث پاک کی بارگاہ میں شکوہ کیا کہ بڑا ظالم انسان ہے، بہت ظلم کی بنیادوں پر یہ فیصلہ کیا کرتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محفل میں جمعہ کا دن تھا، خطبہ دے رہے تھے ممبر کے اوپر، سامنے خلیفہ بیٹھا ہوا تھا، بادشاہ وقت تھا، خلیفہ وقت تھا، لیکن غوث اعظم نے کہا اے مقتضی لامر اللہ، تو نے ایک ظالم انسان کو قاضی بنا دیا ہے، کل رب کائنات کی بارگاہ میں تو کیا جواب دے گا؟ جو ارحم الراحمین ہے تو نے اس کے بندوں کے اوپر ظالم انسان کو حکمراں بنا دیا ہے۔ تو روایتوں میں ملتا ہے اس کے اوپر غشی طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ اسی مسجد میں بیٹھے بیٹھے اس نے یہ فیصلہ جاری فرما دیا کہ میں جو ہے یحییٰ ابن سعید ابو الوفا جس کی کنیت تھی ابن مزاحم کو میں یہی سے معزول کرتا ہوں۔ تو ہر میدان میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔